ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کیا مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح سے پہلے لڑکی سے نکاح کی رضامندی اور اجازت طلب کی جاتی تھی؟ جی ہاں، اس بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات ہیں۔ نمبر 1، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا خاتون تھی، انہوں نے حضور سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے نکاح کا پیغام حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہما کی طرف سے آیا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس سے نکاح کروں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ کی مرضی ہے، جس سے چاہیں آپ نکاح کر لیں۔ پھر انہوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے مشورہ دیں میں کس سے نکاح کروں، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ حضرت اسامہ بن زید سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ آپ کے مشورے کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی ہوئیں تو بہت سے صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا یا خود کہا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، دونوں نے نکاح کا پیغام دیا اور صحابہ کرام نے بھی دیا، لیکن آپ خاموش رہے۔ پھر ان صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ترغیب دی کہ آپ یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے اور آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ شرم کی وجہ سے زبان سے کوئی بات نہ کہہ سکے، تو آپ نے خود ان سے پوچھا کہ علی، فاطمہ سے نکاح کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ زبان سے آہستہ سے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس مہر دینے کے لیے زیرہ ہے، جنگی جیکٹ ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے فروخت کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 480 درہم کی وہ زیرہ فروخت کی، اور پھر ان آپس میں اکٹھے رہنے کے لیے سامان خریدا گیا۔ اور پھر آپ نے فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ، علی سے نکاح کا پیغام آیا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، ان سے بڑا سمجھدار، خیرخواہ، ہمدرد اپنی بیٹی کا امت کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ امت کو سمجھانے کے لیے یا ان ماں باپ کو بتانے کے لیے جو بالکل نہیں پوچھتے، ایک مثال قائم کرنے کے لیے فاطمہ سے آپ نے پوچھا کہ بیٹی تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ خاموش رہیں، یعنی انہوں نے رضامندی ظاہر کی، پھر آپ نے نکاح کر دیا حضرت علی سے۔ تو یہ واقعہ مستدرک حاکم اور مسند امام احمد اور اسی طرح البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن ہشام ان کتابوں میں موجود ہے۔ تو ان واقعات میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنی اولاد کی رضامندی کے بغیر زبردستی نکاح کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا اولاد خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی پہ زبردستی کر کے ہم اس کو مسلمان بنا سکتے ہیں کہ جی آپ بس کلمہ پڑھو، زبردستی کریں، یا اسی طرح اولاد کو زبردستی کریں کہ آپ نے نکاح لازمی یہیں کرنا ہے۔ زبردستی نہیں کر سکتے، مشورہ دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ جی یہاں نکاح کرنے میں فائدہ ہے، مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے، اتنا ہمیں اختیار ہے۔ جس مسئلے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی کو اختیار دیا ہوا ہو، اسے ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، ہم مشورہ دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ دنیا میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپس میں جس کا معاملہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی چیز خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، جو مالک ہے وہی خریدتا ہے، وہی فروخت کرتا ہے۔ نکاح کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اکٹھا رہنا ہے لڑکا لڑکی نے، تو ان کی رضامندی کو لازمی اس میں شامل کیا جائے، اور اس کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ سمجھایا جائے بچوں کو، اگر کسی غلط جگہ وہ ضد کر رہے ہوں، بتایا جائے کہ یہاں نقصانات ہیں اور فائدہ نہیں ہے، مثالیں دی جائے، سمجھایا جائے، لیکن جب تک راضی نہ ہوں زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہیے، شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ رسول کی باتوں کو اہمیت دے کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔